گرین پوائنٹ پاکستان کے معزز دوستوں، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، افغان طالبان نے امریکہ سمیت بھارت کو باضابطہ طور پر خبردار کیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں کوئی مداخلت نہیں کرتا، جبکہ افغان طالبان نے گزشتہ روز کشمیر کے حوالے سے بھارت کو بڑا پیغام بھی بھیجا ہے، جس کے بعد بھارتی حکومت نے ہنگامی میٹنگ طلب کر لی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا طالبان مستقبل قریب میں کشمیر کے حوالے سے کوئی بڑا اقدام اٹھائیں گے؟ امریکہ اور بھارت اس معاملے پر کیا رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں؟ آج ہم آپ کو اسی موضوع کے حوالے سے مکمل تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین محترم، چل کر آج کے اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین محترم، افغانستان پر سوویت یونین اور امریکی استعمال کے دوران مہاجرین بے یار و مددگار ہو کر مختلف ممالک میں پناہ لینے کے لیے ہجرت پر مجبور ہوئے، جس پر اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین یعنی UNHCR کے مطابق پاکستان میں 14 لاکھ رجسٹرڈ مہاجرین موجود ہیں، جس نے پاکستان کو دنیا بھر میں مہاجرین کو پناہ دینے والے ملکوں میں سر فہرست لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ انہی اعداد و شمار کے مطابق 10 لاکھ مہاجرین ایران میں پناہ گزین ہیں، حالانکہ ان کی کل تعداد تقریباً 46 لاکھ ہے، باقی ابھی تک رجسٹرڈ ہی نہیں ہو سکی۔ اسی دوران بھارت نے بھی افغان مہاجرین کو محدود پیمانے پر پناہ دی، جس کو بظاہر تو انسانی حقوق سے تعبیر کیا جاتا ہے، مگر بھارت نے روسی استعمار کے دوران پناہ لینے والے مہاجرین کی خاص تربیت کر کے ان کو امریکی استعماری دور میں افغانستان واپس بھیجا۔ پھر افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے ان تربیت یافتہ بھارتی ایجنٹس کی مدد سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اور دہشت گردی کے سیل قائم کیے گئے، جہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی نرسری چلائی جاتی رہی، جو 15 اگست 2021 تک جاری رہی۔ تاہم طالبان کی کابل پر قبضے کے بعد کئی ایک بھارتی نیٹ ورک طالبان نے نہ صرف گرفتار کیے بلکہ کئی ایسے انکشافات بھی سامنے آئے جن کے بارے میں دنیا کچھ نہیں جانتی تھی۔ اندر کی خبر کے مطابق طالبان سے پکڑے جانے والے ایک بھارتی نیٹ ورک کے متعلق یہ انکشاف کیا کہ افغانستان میں موجود بھارتی ایجنٹس کی مدد سے پاکستان سمیت کشمیر، سری لنکا، بھوٹان اور تبت میں تقریبی کارروائیاں کی جاتی رہی ہیں، اور یہ سلسلہ ایک عرصے تک جاری رہا تھا، جبکہ اس دہشت گردی کو پاکستان اور طالبان سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ امریکہ بھی اس گھنونے عمل میں برابر کا شریک رہا اور یہ الزام عائد کرتا رہا کہ پاکستان افغانستان میں مداخلت کر کے طالبان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، مگر سکوت کابل میں حیران کن انکشافات کی دنیا کھول کر رکھ دی ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھارت سمیت امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے گزشتہ روز ایک اہم بیان جاری کیا کہ سوویت دور سے پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیے جا رہا تھا۔ پاکستان افغانستان میں کوئی مداخلت نہیں کرتا، طالبان کی کابل فتح کرنے میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے، طالبان نے کابل اپنے زور بازو سے فتح کیا، پاکستان سے تعلقات کی بنیاد پر پروپیگنڈے پر نہیں، اصولوں کی بنا پر ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مودی کو سخت الفاظ میں یہ تنبیہ بھی کی کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کو مثبت رویہ اپنانا چاہیے، بھارت کو کشمیریوں کا ان کا حق خود ارادیت ہر صورت دینا ہوگا۔ افغانستان کی عوام کشمیریوں کی شانہ بشانہ کھڑی ہے اور کسی بھی موقع پر کشمیریوں کے لیے بڑی لڑائی لڑنے کو تیار ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے واضح کیا کہ بھارت یا کسی بھی دوسرے ملک کو افغانستان کی داخلی پالیسی میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ بھارت منفی پروپیگنڈے سے باز رہے، بھارت افغان عوام کے مفادات کے مطابق اپنی پالیسی وضع کرے۔ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے، اس کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گی۔ ناظرین محترم، دوسری جانب افغان طالبان نے پاکستان کو بھی پیغام دیا ہے کہ طالبان کے آ جانے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان مخالف کوئی تنظیم افغانستان میں موجود نہیں۔ اگر کسی تنظیم نے پاکستان میں گڑبڑ کی کوشش کی تو ہم اسے روکیں گے۔ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ عالمی دنیا ہمیں تسلیم نہ کرے، دنیا افغان عوام کی خواہشات کا احترام کرے۔ ہمیں بڑی تعداد میں افغانوں کی حمایت حاصل ہے۔ طالبان کی عادت کہتی ہے کہ ہمارا تجربہ اور قوت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، حکومت سازی امریکی انخلاء سے پہلے مکمل کر لی جائے۔ امید ہے کہ سب افغانستان کی بہتری کے لیے مل کر چلیں گے۔ اس تفصیلی بیان کے بعد نہ صرف امریکہ بلکہ بھارت میں بھی کوہرام برپا ہے، کیونکہ طالبان بار بار مودی کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پر جلد اہم فیصلہ لینا ہوگا، ورنہ طالبان ان ایکشن نظر آئیں گے اور یہ عمل بھارت کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ جبکہ افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے بھارت کی جانب سے پاکستان میں کی جانے والی دہشت گردی کو روکنے کے لیے بھی طالبان میدان میں آ چکے ہیں۔ حال ہی میں افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں چینی انجینئرز پر حملہ کیا گیا، جس پر چائنا بھی بھارت سے شدید نالاں ہے۔ گزشتہ کافی عرصے سے بھارت کی جانب سے بلوچستان کے دیگر علاقوں کو بھی ہدف بنایا گیا، جس کا اعتراف بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو نے بھی کیا۔ اس نیٹ ورک کے تحت کئی سال تک لگاتار پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم رہا۔ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ اور حالیہ لاہور بم دھماکہ بھی بھارتی تربیت یافتہ ایجنٹس کا کام تھا۔
अगस्त 2020 से इंडिया ने कलअदम TTP, JUA और BLA को यकजा किया और फिर इन कलअदम तंजीमों को असला और गोला बारूद देकर पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए उकसाया गया। एक बार फिर भारत ने मौका गनीमत जानकर तालिबान की ताकत में आने को जवाब बनाया और पनाह गजीनों को भारत में पनाह देने का ऐलान करते हुए वीजे का इजरा किया, लेकिन जहां भी दोगली पॉलिसी अपनाई गई। इस ऐलान के बाद भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा था कि अफगानिस्तान की हिंदू और सिख बरादरी को खास तौर पर भारत आने में हर मुमकिन मदद की जाएगी और हम अफगान, सिख और हिंदू बरादरी के नुमाइंदों से मुसलसल राब्ते में हैं और अगर वो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं तो हम उन्हें भारत लाने में हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अफगान पनाह गज़ीनों को भारत में लाकर एक मरतबा फिर न सिर्फ तारीख दोहराई जा रही है बल्कि ये ऐलान सिर्फ खास तबके के लिए किया गया है जिसका मकसद हिंदुत्व का नजरिया है। अगर इंसानी हकूक की बात की होती तो ये ऐलान अफगान मुसलमानों के लिए भी किया जाता या फिर मजहबी मामलात को एक तरफ रखकर इंसानी हमदर्दी की बात की जाती। हिंदुस्तान हमेशा से ही तालिबान को दहशतगर्द करार देता आया है और इनसे बातचीत ना करने पर बजिद रहा, लेकिन अब हिंदुस्तान तजब्जुब का शिकार है कि चीन और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करें या इलाके की बदली हुई सूरत हाल के पेश नज़र कुछ वक्त इंतजार करें और अमरीकी मौक़िफ़ की हिमायत करें। अफगानिस्तान में भारत के साबिक सफीर गौतम मुखोपाध्याय का कहना है कि इस वक्त भारत के सामने 3 आम सवालात हैं। अमेरिका और नेटो ममालिक की तरबियत याफ्ता 3 लाख से ज्यादा अफगान आर्मी और पुलिस फोर्स ने महज 60,000 जंगजुओं के सामने घुटने क्यों टेक लिए। दूसरा सवाल कि अफगान मुज़ाकरात के किसी नतीजे पर पहुंचने से कबल ही अमेरिका ने आखिर अपनी फौज को बिला शर्त वापस बुलाने का फैसला क्यों किया, जबकि ये बात तकरीबन सबको मालूम थी कि गैर मुल्की फोर्सेस के इनखला के बाद तालिबान बड़ी तेजी से पेशकदमी करेंगे। लेकिन तीसरा और सबसे अहम सवाल ये है कि कौन सा अमर भारत को तालिबान के साथ राब्ता करने की राह में रुकावट था और अब वो क्या कर सकता है। गौतम मुखोपाध्याय का ख्याल है कि अब जबकि तालिबान ने अफगानिस्तान का इक़्तिदार हासिल कर लिया है तो इनके साथ बातचीत करने या ना करने की बहस मास लफ्ज़ी नौयत की रह जाती है। दूसरी जानिब भारतीय वज़ारत ख़ारजा जयशंकर हाल ही में न्यूयॉर्क रवाना हुए जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल और तालिबान के इक़्तिदार पर कंट्रोल हासिल करने के हवाले से भी वो बातचीत करने का इरादा रखते हैं, जो शायद अब इतना अहम नहीं रहा। लेकिन खित्ते में इतना अहम वाक़या रूनुमा हो जाने के बावजूद भारतीय वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया जिसे नई दिल्ली की परेशानी से ताबीर किया जा रहा है। भारतीय मीडिया और आवाम भी भारतीय हुकूमत खामोशी पर काफ़ी हैरान है और खौफ का शिकार है। अब भारत के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि भारत कश्मीर समेत पाकिस्तान और चीन के साथ आम तस्वीर तलब मामलात को हल करे और खित्ते में अमन और सलामती के लिए हमसाया ममालिक के साथ मिलकर काम करे। जी तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन मोहतरम, आपकी राय इस बारे में क्या कहती हैं? कमेंट करके हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।